لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے تو ان کو تو تحقیقات سے بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے بالکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر اگر سمن کیا جاتا ہے تو اس سے دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے اسی دوران آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاکستانی نژاد تسنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازش میں پوری طرح سے ملوث ہیں، اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانوی پولیس کو مہیا کر دی ہیں۔ جے آئی ٹی سے اس کا رابطہ ہوا، ہم رابطے میں ہیں، بہرحال ہم اس کو ایک الگ سے اس ساری تحقیقات کو جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حقائق بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے جیسے آپ سے کہا عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت ایڈوائزر چیف منسٹر آن پروسیکیوشن، آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پولیگرافی رپورٹ ہے۔ پولیگرافی رپورٹ اس کی آسان زبان یہ ہے کہ سائیکولوجیکل رپورٹ اسے کہتے ہیں۔ اس میں مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی ایکوریسی 93% ہوتی ہے۔ جب نوید کو اس پولیگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا، یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا۔ پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی، تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ -10.6 ہے۔ اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا، یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا۔ دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی، تو فورینزک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں، تو یہ بات بھی نگیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز نے اس کے اوپر فائرنگ کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے کہ حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ فائرر تھے۔ کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے۔ استغاثہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواست دی تھی کورٹ کے اندر، وہاں پہ کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جا کر جے آئی ٹی کو جوائن کر لیں، جو کہ 7 تاریخ کو وہ ایف آئی آر جو پولیس کی مدیت میں دی گئی تھی اس کو جوائن کر لیں۔ تو زبیر نیازی نے اس کو جوائن نہیں کیا، جے آئی ٹی کو جوائن نہیں کیا، وہ اپنے ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنے اس استدعا کے ساتھ کہ ہماری بیسک ایف آئی آر جو ہم نے خان صاحب نے دی تھی وہ نہیں سنی جا رہی۔ اس لیے اس جے آئی ٹی کے اندر 2 اشخاص شامل نہیں ہو رہے، ایک عمران خان صاحب اس میں شامل نہیں ہو رہے اور دوسرا زبیر نیازی شامل نہیں ہو رہے۔
ان کی اپنی پٹیشن پیرلل چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، ریکویسٹ چل رہی ہے کہ جناب ہمارا ورژن جو ہے ایف آئی آر کا وہ نہیں لیا گیا. اور کورٹ نے دوسری طرف ہمیں یہ بھی جے آئی ٹی کو آرڈر دیا ہے کہ 13 دن تک یہ شخص جہاں پہ رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور کورٹ کو بتایا جائے کہ یہ 13 دن انلیگل کسٹڈی میں کیوں رکھا گیا. یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ کورٹ نے پاس کیے ہیں اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کرتا سنوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے ساری جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور کی طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ مذہبی جنونی شخص ہے. یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل چیز سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی ہے کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا اس نوید کو پکڑتے ہوئے، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی. ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا. تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے. تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان شروع میں پولیس نے جاری کیا. اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا یہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا یا وہاں جا کے ریکارڈ ہوا؟ پھر دوسرا بیان بھی اس کا سامنے آیا جس کی وجہ سے سارا مینوپولیٹ کیا. جی بالکل، وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل بھی جو ہے انکوائری چل رہی پولیس کی اور اس پہ فورینسک کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کا فون بھی لیا گیا اور اس کا فورینسک بھی ابھی پروگرس میں رپورٹ وہ جیسے آئے گی وہ انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ پھر یہ کہ کچھ لوگوں کو بھی جے آئی ٹی نے بلایا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو تحقیقات چل رہی ہے کتنے دن مزید لگیں گے اس کو مکمل جو ہے تفصیلات سامنے آنے. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ کافی حد تک جو ہے اس میں کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکوائری کے اندر، جس طرح بھی بگیڑی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے انٹرنل کلام جو ہے کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے. یہ پروسیس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے. اور ویسے تو حقائق جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ بالکل سیم جو ہے ہماری بالکل درست ہے اس حوالے سے. اس میں دو شخصات میں جس سے بتایا کہ ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور عمران خان صاحب پیش ہوئے، باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایویڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے. اس میں ایون میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا، میں ہمارے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو کنڈیرے پہ موجود تھے ان میں سے تقریباً سبھی نے جو ہے اپنا بیان جے آئی ٹی میں ریکارڈ کرا دیا. اور اس کے یہ تسنیم حیدر ہے، اس نے نواز شریف کو مریم نواز کا بھی نام دیا ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہے. ان کو کوئی سامان جاری کیا کہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے وہ اگر نہیں آتے تو انٹرپول سے آتے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بالکل اس نے نام ہی ان 3 لوگوں کا مین تو لیا ہے، مریم نواز شریف اور ناصر پاک اور باقی لوگوں کا. اور اس کے حوالے سے اس نے جو ہے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانوی پولیس کو بھی جمع کرایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جے آئی ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ رہی ہے ان تصویرات کو، کیونکہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آ کے کسی قسم کی جو ہے اثر انداز ہو. اس لیے اگر کوئی اس میں جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ اس میں کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پلاٹ کا حصہ ہے. اچھا آپ نے بات کی معظم کی، معظم کو عمران خان کی گارڈ بھی گولی نہیں ماری، تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کروا رہے کہ اس کو مارا کس نے ہے،
کہاں سے گولی بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تحقیقات ہوئی ہیں تبھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ نوید اکیلا جو ہے شوٹر نہیں تھا، حملہ آور نہیں تھا، اور مختلف اطراف سے جو ہے یہ اور لوگ بھی اس میں انوالو تھے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ کس کی گولی سے مرا ہے یہ ابھی تک جو ہے نا یہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکا، اس پہ ابھی GIT کام کر رہی ہے، لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ گارڈ کی ویپن ہے، ان کے ویپن سے کوئی فائر شہید نہیں ہوا۔ صاحب یہ کہ پولیگرافک ٹیسٹ آپ نے بولا ہے کرایا گیا ہے، وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے اس سے نا، تو اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے، کوڈ آف لا کی کیا حیثیت ہوگی آگے جا کر کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ کا سائنٹیفک کتنا امپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں یہ واقعہ اس طرح کا تو نہیں تھا کہ جس طرح محترمہ شہید اور لیاقت علی خان کا واقعہ تھا کہ شوٹر کو مارنے کے لیے جو ہے وہ گولی چلائی گئی ہے اور وہ شیخ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے کہ قومی لیڈرز کے اوپر اس انداز سے جو ہے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے، اور یقیناً اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جو تحقیقات کا دائرہ کار اور جتنی اس میں ابھی تک انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یقیناً جو ہے یہ پلاٹ اس سے ملتا جلتا ہی پلاٹ جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کا یقیناً جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی اس کے جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کی اوتھینٹسٹی جو ابھی بتایا نا کہ 93% سے زائد ہے۔ ایک اور بتا دیں کہ جس میں آپ کا لانگ مارچ جاتا ہے وزارت اور داخل ہونے سے پہلے ایک جو وزیر آباد DPO وہاں کی آپ کو 2 دن پہلے لیٹر لکھتے ہیں سیکورٹی تھریٹ، اپنی سیکورٹی مکمل کریں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت یا آپ کو خود بھی سامنے پیش ہونا چاہیے کہ ہم میجورٹی بھی ٹھیک کر سکے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم جو تھا وہ اکیلا نہیں تھا، تو دیگر جو سیکورٹی وہاں کیا کر رہی تھی، جو دیگر لوگوں کو پہچان نہیں سکی وہ کہاں تھے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا؟ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 28 اکتوبر کو یہاں سے لاہور سے روانہ ہوا تھا، لاہور لبرٹی سے، اور یہ 4-5 دن کے بعد جو ہے وہاں وزیر آباد وہاں پہنچا، اور وزیر آباد تک جو ہے آپ کے سامنے کہ بھرپور جو جتنے ریسورسز تھے، میکسیمم جو فورس بھی ڈپلوائے کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے اہلکار افسران جو ہیں وہ بالکل ڈیوٹی پہ تعینات رہے مسلسل، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اسی لیے ہم انٹرنل جو ہے پولیس کی انٹرنل ڈپارٹمنٹل بھی انکوائری کر رہے ہیں، یہ اندر سے اگر کوئی اس میں کوئی ملا ہوا تھا یا کوئی ایسا ویک جہاں پہ بھی جو بھی ویکینڈز ہیں ڈیفینیٹلی اگر کوئی انوالومنٹ ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہم اسی لیے کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جو پرویز علی صاحب آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، پہلے حسنین بہادر درش کو گیٹ آؤٹ کا اور بک بک کا، کل واپس لے لیا اور کل بڑے قابل وزیر ہیں، اور مونس کو بھی ان کے گھر بھیج دیا۔ سنا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پہ یا اعتماد کی تحریک پہ درشک فیملی کے 4 ووٹ ہیں، اس وجہ سے انہیں اپنا جو یو ٹرن لے لیا ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں، اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر ہیں ہماری جماعت کے اتحادی اس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حسنین بہادر دریشک میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی ہوئی تھی تو ہو جاتی ہے، اور بالکل آپ کے سامنے کہ چیف منسٹر نے ان کا جو ہے استعفیٰ بالکل قبول نہیں کیا، اور وہ ہماری ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے۔ مطلب ایک اور انکوائری کی آپ کو ضرورت ہے کہ اس میں جب گورنر نوٹس جاری کرتے ہیں رات کو ایک بیان سامنے آتا ہے، آپ کے سینئر وزیر کہتے ہیں چیف سیکرٹری کو جو وہ انہیں ایک کمرے کے اندر ریسٹ کر دیا گیا، ان سے کچھ سابقہ جو احکامات جاری کروائے گئے، اس پر بھی اب انکوائری ہوگی کہ آیا اس دن ایسا نہیں ہوا ہے؟ لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں چیف سیکرٹری کی جانب سے کل ان کا موقف بڑا واضح طور پہ آ گیا سامنے، تو حکومت دیکھے گی، اگر ضرورت محسوس کرے گی تو ضرور اس پہ بھی انکوائری ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔